السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا۔ یہ مہینہ خوشی کا بھی ہے اور غم کا بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف بھی لائے دنیا میں، اور اسی مہینے میں دنیا سے رخصتی بھی فرمائی۔ اب تاریخ کا جو ہے اس میں اختلاف ہے، اسی لیے میں نہیں بتا رہا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ کتنا ڈھونگ رچا جا رہا ہے، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں وفات پائی۔ 63 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید میلاد نہیں منائی، نہ کسی صحابہ کو بتائی، نہ صحابہ نے تابعین کو بتایا ہوتا، تابعین کو کسی کو نہیں۔ جب نبی نے بتایا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں، تو نہیں منا سکتے نا، نہیں تو پھر بدعت سمجھا جائے گا، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا بدعت ہے۔ ابھی کچھ لوگ منا بھی رہے ہیں اور ڈھونگ رچا بھی رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، منا رہے ہو، کبھی یہ عقل لگا لیے ہوتے کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جب پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج تک موجود ہیں وہاں کبھی منایا جاتا ہے؟ ابھی ان کو تو تم لوگ کافر اور جو ہے وہ بتا دیتے ہو، شیطان بتا دیتے ہو، کیونکہ جو نہ منائے وہ شیطان ہے تمہارے نزدیک۔ تو اس کے مطلب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں ان کی نسلیں وہاں ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نسلیں ہوں گی۔ نعوذ باللہ وہ شیطان ہے، کیونکہ تمہارے حساب سے جو نہیں مناتا وہ شیطان، تو نعوذ باللہ ان کو شیطان بول رہے ہو۔ کون سے سنی ہو یار؟ کیسے سنت پہ بتا رہے ہو اپنے آپ کو سنتی؟ شرم کرو، غلط پیغام لوگوں کو بتانا پھیلانا بند کر دو۔ سنت پھیلانا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ دعوت تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ دعوت تبلیغ میرے نبی نے تو دعوت تبلیغ کی ہے، دین کی دعوت دی ہے، ہم لوگوں تک دین پہنچایا کیوں؟ کیسے دعوت دی گئی ہے دین کی؟ ٹھیک ہے، صحابہ نکل گئے دین کی دعوت دیتے ہوئے، شہید ہو گئے۔ نبی جو ہے پتھر کھائے طائف میں، کہاں کتنے نقصانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، کیوں؟ کیونکہ دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے صحیح اور غلط۔ تم لوگ تو یار غلط ہی غلط ہو، صحیح تو نہیں دکھتا کہیں بھی۔ بہرحال یہ بتا دو مجھے، کہیں بھی بتا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی منایا؟ کبھی کسی کو بتایا؟ نہیں۔ عثمان غنی کی آئی دور خلافت، کسی کو بتایا نہیں، نہ منایا؟ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت، کبھی کسی کو نہ بتایا نہ منایا، کیونکہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کے گئے ہوتے وہ ہم لوگوں تک بات ضرور پہنچتی، حدیث میں ضرور لکھا ہوتا۔ کچھ لوگ غلط بھی کمنٹ کریں گے، کچھ لوگ قرآن کی آیتیں بھی پیش کریں گے، کہاں سے لا کے کیسے نعوذ باللہ اس میں کہاں سے کس معنی میں ہم کو نہیں پتہ۔ لیکن میں تو مانتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے ہوتے، بتائے ہوتے صحابہ کو، تابعین کو، تابعین کو، تو ہم لوگوں تک ضرور پہنچتا ہو۔ کیا انہی لوگوں تک پہنچا جو ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ ڈی جے نکالتے ہیں بھائی، ڈی جے میں قوالی لگا کے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جھنڈے بناتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے پیر رکھ کے جاتے ہیں، رونا آتا ہے دیکھ کے۔ بس اللہ ہدایت دے، میں تو یہی کہتا ہوں۔ عقل تو لگاؤ کبھی کہ جہاں ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ نہیں مناتے، جہاں میرے نبی پیدا ہوئے وہ لوگ نہیں مناتے۔ اگر صحیح ہوتا تو وہ لوگ بھی مناتے۔ تم سے زیادہ پیسے والے ہیں، تم سے زیادہ عقل والے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، وہ زیادہ سمجھتے۔ غلط کہہ رہا ہوں تو معاف کرنا جو ہے، لیکن یہ عقل لگانا کبھی، ٹھیک ہے؟ بہت سی خرافات تم لوگوں نے ایجاد کر دی ہے بھائی۔ محرم میں ماتم کرنا، ڈھول بجانا، تعزیہ داری، حلوہ داری، کھچڑا داری، سبیل لگانا اچھی بات ہے، ہر مہینے سبیل لگاؤ، غریبوں کو دو، کتنی اچھی بات ہے، لیکن یہ تماشا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ تو سرکار کی طرح نعوذ باللہ سنت بھی بدلتے ہو، کبھی بولتے تھے 12 وفات اور اب بولتے ہو عید میلاد النبی، کچھ دن میں کچھ اور بدل دو، کچھ پتہ نہیں تم لوگوں کو کہاں سے ہے، کہیں سے بتا دو۔ اللہ کے واسطے کسی کو بیوقوف بنانا، غلط پیغام دینا بند کر دو۔ بہت خرافات ہوتی ہیں۔ نبی کی سنت تو یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں محرم میں اور جو ہے اس میں، معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے تو بچتے تھے، لوگوں کو بچاتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو جائے میری طرف سے۔
کسی کو برا نہیں کہتے تھے. تم لوگ کی تو زیادہ تر دیکھتے ہیں بس خرافات غلط بولتے ہی نظر آتے ہو. بہرحال غلط بولنے والے کمنٹ میں بھی غلط بولیں گے، لیکن جو ہماری بات کو عقل لگا کے سنیں گے شیئر ضرور کرنا تاکہ لوگوں کو شاید کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی کی جو ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ہم سنت پہ چلتے ہیں، یار ان کے نام کی تم بے حرمتی کر رہے ہو، ان کے نام کے جھنڈے بنا کے اس پہ بیٹھ رہے ہو. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس پروف موجود ہے. بند کر دو یار، دین کی دعوت دو، پیسے لگاؤ اپنے، نکل جاؤ دین کی دعوت کے لیے. 3 دن 4 دن 4 مہینے 40 دن اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی دعوت دو. یہ سنت ہے ہمارے نبی کا. کسی کو برا مت کہو، کسی کو تکلیف مت دو. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں آپ لوگ. یہ جو مسلمان کو برا کہنے والے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں. اللہ کے واسطے یہ سب ڈھول تماشے بند کر دو اور یہ ڈھونگ رچانا بند کر دو. کتنے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، علماء کو کیک کاٹتے ہوئے. یہ کون سا انگریزوں والا یار نکال لیے ہو یار؟ کیا ابھی کہو گے نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا اسی لیے نہیں کاٹا جاتا؟ ارے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کچھ تھا جو آج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اذیت کبھی نہیں پہنچائی، لوگوں کو جو ہے نہ اذیت والا کام بتایا کبھی. ٹھیک ہے، اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا. سمجھ آئے، عقل آئے تو سمجھ لینا. غلط کمنٹ مت کرنا، کیونکہ غلط کمنٹ کرنا، کسی کو غلط بولنا، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ بھی میں بتا دوں. معلوم ہے طائف میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے گئے تھے، نعلین مبارک یعنی جوتی بھر گیا تھا خون سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پھر بھی برا نہیں بولے. فرشتوں نے کہا کہو تو ان کو چکنا چور کر دوں دونوں پہاڑوں کو ملا کے. نبی نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اچھے لوگ بھی نکلیں گے. تو یار تم لوگ کیسے، کس زبان سے تم بولتے ہو لوگوں کو برا؟ تمہارا اسٹیٹ لگتے ہیں تو برا ہی، بس وہ تو کوا کھانے، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں. سنت تو یار ایک بار سوچ لیتے. سنی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑیں گے کہ میرے نام پہ خرافات کیوں کی تھی. کون سی شکل دکھاؤ گے تم؟ کون سی شکل دکھاؤ گے؟ نبی کے نام کی تم ڈھونگ رچا کے رکھے ہو. نعوذ باللہ جو ہے کتنے بار استغفار پڑھو تو تمہاری معافی ہوگی. تم بولتے ہو جو نہیں مناتے وہ شیطان ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہ رہے ہیں ابھی، جو وہاں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں بھی کیا وہ شیطان ہے؟ وہ نہیں مناتے تو شیطان ہے تم لوگوں پہ. شرم کرو یار، کہنے سے پہلے توبہ استغفار پڑھ لو یار. یہ کفریہ الفاظ ہیں. معاف کرنا اگر غلط بولتا ہوں تو، دعا میں یاد رکھنا.